میں ہوں امداد سمرو، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے کردار کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسے احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے جس میں پرتشدد ہونے کا خدشہ ہو مظاہرین کا۔ پی ٹی آئی کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کردار پہلے ہی پارٹی کے لیے مشکوک تھا ہی، مگر اب پارٹی اور پارٹی کے قائدین، سینئر قائدین زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ کل رات کے علی امین گنڈا پور کے بیان کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور ایک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس واقعے کو پنجابی پشتون لڑائی جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح عموماً ایک ہوتا ہے گلی محلے میں بچوں میں لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ لڑائی بڑوں تک منتقل ہوتی ہے اور پھر وہ خاندانوں اور خاندانوں سے برادریوں اور قبائل کی لڑائی میں بدل جاتی ہے، اسی طرح کی ایک سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا لڑائی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیا حرکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف نئے مقدمات دہشت گردی کے دائر ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کو پریشانی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جو خود ملک چھوڑ کر باہر بیٹھ گئے ہیں، وہ ان کو چلا بھی رہے ہیں اور ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا پارٹی کے اندر فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ کل رات علی امین گنڈا پور صاحب جب پنڈی داخل ہونے کے بجائے اپنی عادت کے مطابق برہان سے واپس چلے گئے اور جا کر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا جس میں انہوں نے انقلاب کی کال دے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک گولی چلاؤ گے تو 10 گولیاں چلائیں گے، ایک ڈنڈا چلاؤ گے تو 10 ڈنڈے چلائیں گے، ایک آنسو گیس کی شیل چلاؤ گے تو ہم 10 شیل چلائیں گے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ وہی حرکتیں تو نہیں ہو رہی جن کی وجہ سے 9 مئی ہوا تھا، کیونکہ 9 مئی بھی اسی طرح ہوا تھا۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی عمران خان کی طرف آ کر تو دکھائے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی یہ مجھے گرفتار نہیں کرنا چاہتے، گرفتاری کی آڑ میں مجھے قتل کرنا چاہتے، اور اس کے پیچھے آرمی چیف کا نام لیا، اس کے پیچھے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، اس کے پیچھے ڈی جی سی کا نام لیا، وزیر اعظم کا نام لیا، وزیر داخلہ کا نام لیا، لیکن فوکس ان کا فوج کی طرف تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے فوج کر رہی ہے میرے خلاف۔ اور پھر جب 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو لوگوں کو اشتعال تو پہلے دلوایا گیا تھا، اور عمران خان صاحب اون کر چکے ہوئے ہیں کہ جی میں نے لوگوں کو کال دی تھی کہ میرا فیصلہ تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے اور اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کرے تو چھاونیوں کے اندر جا کر مظاہرے کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی باقی فالس فلیگ آپریشن تھا، اور ساتھ پھر یہ بھی کہ وہاں ہمارے 26 لوگ مارے گئے، یا اتنے لوگ 40 لوگ پہلے کہہ رہے تھے، پھر 26 پھر 16 تک آئے۔ ظاہر نقصان تو ہوا تھا، جانی نقصان تو لوگوں کا ہوا تھا۔ تو اب یہ جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی والوں کی پھر ٹلیاں کھڑک گئی ہیں۔ وہ لوگ جو معدل مزاج ہیں، جو تصادم کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، جو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ کنی کترانا کہتے ہیں نا، وہ سائڈ پر ہونا شروع ہو گئے۔ کل کا واقعہ ہے، ابھی اس میں یہ کہ جو ڈسکشن اندر ہو رہی ہے کہ یار اب کیا کریں، اب دوبارہ جب احتجاج کی کال ہوگی، گنڈا پور صاحب نے تو ماحول اٹھا دیا ہوا ہے۔ بھائی جب آپ یہ کہو گے کہ ہم اگر پنجاب آئیں گے آپ ایک گولی چلاؤ گے تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے، تو 10 گولیاں چلائیں گے کا مطلب کیا ہے کہ مسلح ہو کر آئیں گے اگلی بار۔ تو جب آپ مسلح ہو کر آئیں گے تو لوگوں کا جانی نقصان ہوگا نا، تو جب جانی نقصان ہوگا تو اس سے تو پارٹی کو اور تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ جس طرح 9 مئی نے پی ٹی آئی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ الگ بات کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے پگڑ پہن کر اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور کہنے والے بابے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 9 مئی نہ کرتے تو ہمیں 15 سیٹیں بھی نہ ملتی، تو 9 مئی کی وجہ سے ہمیں اتنی سیٹیں ملی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، 9 مئی کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کے بعد جو ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن نے، یعنی جو ریاست کا ریئیکشن تھا، لوگوں کے گھروں کو اٹھا دینا، پولیس نے جس طرح پولیس کی روایتی کارروائی ہوتی ہے، لوگوں کو کی جو پکڑ دھکڑ شروع کر دی تھی۔ ایک فیملی کے اندر ایک بندہ پی ٹی آئی کا ہے، باقی نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے تھے، تو جس ایک بندے کو اٹھایا تو پوری کی پوری فیملی اس طرف آ گئی کہ بھئی یہ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا وہ تو 9 مئی ملوث ہی نہیں تھا، تو پولیس نے دہاڑیاں ماری، تو اس سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا۔
لیکن وہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں تھا۔ اب پھر اسی طرح سوچا جا رہا ہے کہ ہم جتنی بڑی بھڑک ماریں گے اتنے لوگ ہمارے ساتھ جو ہوں گے ساتھ ہوں گے۔ اب پارٹی کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا 9 مئی کے بعد، تو عمران خان نے وکیلوں کے حوالے پارٹی کر دی۔ اب علی امین گنڈاپور جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ جو بھڑک بازیاں کر رہے ہیں اور جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، جس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں، اس سے پھر وہ وکیل بھی محتاط ہو گئے۔ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو ہے اسد کیسر، یہ سارے لوگ یہ جو گنڈاپور نے کل کیا اس پر انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس طرح کی پولیٹکس اور اس طرح کی بھڑک بازی سے ہمیں نقصان ہوگا، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جا کر بتائیں کہ ہم تحریک میں تو چلنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جی پنجاب مسلح ہو کر جائیں گے، 1 گولی کا جواب 10 گولیوں سے دیں گے، تو اس سے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ لہذا ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور دوسری کہ پی ٹی آئی باہر بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی جبران الیاس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین کو، یعنی بیرسٹر گوہر کو، رؤف حسن کو تو نکلوا دیا نا اس نے، وہ وہاں بیٹھ کر ڈکٹیٹ کر رہے تھے، خاص طور پر گرفتاری رؤف حسن کی، اور جو جون میں سانحہ 71 کے حوالے سے عمران خان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر اپلوڈ ہوئی تھی، اس ویڈیو کی بنیاد پر جو ان کو ایف آئی اے نے بلایا تھا، اپنا بیرسٹر گوہر کو بھی، رؤف حسن کو بھی اور دیگر پارٹی قائدین کو، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی ان سے، تو اس انویسٹیگیشن میں اور پھر آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں نہیں پتہ یہ عمران خان کا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ باہر بیٹھی ہوئی کوئی ٹیم ہے، ظاہر اس میں جبران الیاس کا نام لیا گیا تھا کہ وہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ویڈیو چلائی گئی ہے جس میں آرمی چیف کو یحییٰ خان کے ساتھ ملا کر ایک طرح سے ان کو غدار کہنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ قرار دیا گیا تھا، تو اس پر اس ویڈیو سے بیرسٹر گوہر نے اور دیگر قائدین نے لا تعلقی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں لگنی چاہیے تھی۔ عمران خان ڈٹ گئے، تو عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس پر پھر جبران الیاس جو ہیں وہ پارٹی کے ان لوگوں کے ساتھ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں ہیں ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ان کی جواب طلبی کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے شوکاز نوٹسز دلوا رہے ہیں۔ رؤف حسن تو نکال دیے گئے، عہدے سے بھی نکل گئے اور پارٹی سے بھی جائیں گے، یہ جس طریقے سے ان کو نکالا گیا وہ پارٹی میں رہیں گے نہیں یا ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ 71 والی ویڈیو، 9 مئی کے معاملات، گنڈاپور کی تقریریں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، اور پارٹی کی لیڈرشپ کو بالکل اسی طرح، آپ کو یاد ہوگا متحدہ قومی موومنٹ جب الطاف بھائی کا راج تھا متحدہ قومی موومنٹ پر اور کراچی پر، تو فاروق ستار کیا، وسیم اختر کیا، مصطفیٰ کمال کیا، کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ ایک سیکٹر انچارج جو ہوتا تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ الطاف حسین نے ان کو پھینٹے لگوائے ایک عام کارکنوں سے، اور وہ عام کارکن عام نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح عمران خان کسی اور طریقے سے سیاست کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس مسلح لوگ ہوتے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے پاس، عمران خان کے پاس بھی ہیں، لیکن یہ جو کی بورڈ سے مسلح لوگ ہیں جن کو عمران خان کی بورڈ واریر کہتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے لیڈروں کو پھینٹا لگواتے ہیں، ان سے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ تو اس سے لوگ الگ سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ لیڈرز جو ہیں وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہماری بےزتی کر دیتا ہے کوئی بندہ باہر سے بیٹھا ہوا اور ہمارے خلاف ٹویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز پی ٹی آئی کے اندر، اور پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا کہ سانحہ 9 مئی کی طرز پر کوئی اور چیز نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان 71 کر رہے ہیں، اور عمران خان کے پی کے کو ایک بنگال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پھر وہ کے پی کے کی حساسیت کو استعمال کر رہے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو لے کر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ اب ہم کریں کیا کریں۔ پارلیمنٹ والے تو ویسے ہی بہت محتاط ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو ایک حد تک عمران خان کے جارحانہ جو انداز سیاست ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اب وہ محتاط ہو رہے ہیں۔ آپ کو ودن ڈیز اس میں آپ کو بہت بڑی خبر اور تبدیلی نظر آئے گی، یہ خبر بھی آئے گی اور تبدیلی بھی آئے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب اب کوئی کال دیں گے
جس طرح میاں والی فیصل آباد اور ملتان کی کہی جا رہی ہے، تو اس کال کو شاید ریسپانس لیڈرشپ نہ کرے. لوگ تو نکل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لوگ نکل رہے ہیں، تو لیڈرشپ شاید نہ کرے. اچھا جی، اب جو بڑی لڑائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، بچوں کی لڑائی کو ایک بہت بڑی جو تصادم، ایک قوموں کا تصادم جس کو کہیں، اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دو صوبوں کے تصادم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک واقعہ ہوا ہے 28 ستمبر کی رات 10 بجے کے قریب قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 5 میں، اور وہاں پر پنجابی اسٹوڈنٹس کونسل ہے، پنجابی اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے، ان کے لڑکوں نے، مزمل مروت ہے، پشتون ہے، کراچی ہٹس کے اوپر والے چوک میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، مار پٹائی کی، اس کو چوٹیں لگی. اس کے بعد پنجابی اسٹوڈنٹ جو کونسل ہے، اس کے چیئرمین رانا حسن کی سربراہی میں ڈنڈے اور آنی، یہ FIR میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، راڈ کے ساتھ ہاسٹل نمبر 7 میں جمع ہونا شروع ہو گئے، جن کی تعداد 70-80 تھی. اسی دوران پختون کمیونٹی کے جو کونسل جو ہے، ان کے اسٹوڈنٹس لیڈر ہیں اسد توری اور دیگر، ان کی قیادت میں بھی ڈنڈا بردار، راڈ بردار جو ہے وہ لڑکے آ گئے. لڑائی جھگڑا ہوا اور اس میں کوئی 25 کے قریب طالب علم زخمی ہوئے ہیں. تھانہ سیکریٹریٹ میں FIR درج ہوئی ہے. اب اس پر کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پنجاب اور KPK کی لڑائی یا پنجابی اور پشتون کی لڑائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، کھلنڈرے ہیں، پنجاب یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، قائد اعظم یونیورسٹی ہو، یہاں مختلف انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، کونسلس بنائی ہوئی ہیں، لڑائی ہوتی رہتی ہے. آئے روز آپ خبر سنتے ہوں گے لاہور، کراچی، اپنا پنجاب یونیورسٹی میں کبھی کوئی بلوچ کلچرل ڈے ہوتا ہے تو جمعیت والوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، جمعیت والے آ جاتے ہیں. پھر کبھی پنجابی اسٹوڈنٹس اور بلوچ اسٹوڈنٹس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی پشتون اسٹوڈنٹس اور جمعیت والوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. وہاں پر بھی یہی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پچھلے دنوں سندھیوں کی اور میرا خیال ہے پنجابی یا پشتون اسٹوڈنٹس کی لڑائی ہوئی تھی، سندھ کونسل والوں کی. تو یہ جو بچوں کی لڑائیاں ہیں. اب اگر میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہے اظہر سید صاحب، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر کے بعد، ویڈیو کے بعد یہ لڑائی جو ہے ہوئی ہے. اس لڑائی کو تو میں اگر اس بات کو میں تسلیم کر لوں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے، تو پھر اب تک جو درجنوں لڑائیاں ہوئی ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں، ان کا کیا اس قومیتوں سے تعلق تھا؟ نہیں، یہ لڑکے ایک دوسرے گینگ اپ ہو جاتے ہیں. لڑکے اس عمر میں الہڑ جوان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو ہواؤں میں پھر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم بھی پڑھتے تھے تو ہم بھی اسی طرح ہوتے تھے یونیورسٹیز میں. تو مطلب لڑائی کبھی نہیں کی، لیکن ایک اسٹوڈنٹس جب جو عمر ہوتی ہے، بے فکری کی عمر ہوتی ہے، وہ تو اس طرح کی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور دنیا جہان میں ہوتی رہتی ہیں. یہ نہ پنجابی پشتون لڑائی ہے، نہ مسلم لیگ نون PTI لڑائی ہے، نہ پنجاب KPK کی لڑائی ہے. یہ بچوں کی لڑائی ہے. اس کو بچوں کی لڑائی تک ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے، اس کو آگے مت بڑھائیں. اس سے عمران خان کا جو مقصد ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں تو پھر سب کچھ نہیں، وہ انہوں نے تربیت یہی کی ہے لوگوں کی. تو ان کا مقصد جو ہے وہ سرو ہوتا ہے، وہ پرپز ان کا سرو ہوتا ہے. تو اس طرف نہیں جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر، جناب ان کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اس کے وہ ایک بار پھر امیر بن گئے ہیں 5 سال کے لیے. اور غفور حیدری صاحب دوبارہ سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی عطاء الرحمان جو خیبر پختونخوا کے پارٹی انتخابات میں 5 سال کے لیے صوبائی امیر منتخب ہوئے ہیں. اور انتخابات میں یعنی مولانا فضل الرحمان ظاہر ان کے نام کی جماعت ہے تو وہ سربراہ انہوں نے بننا تھا، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے کاغذات کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، جہاں PTI پھنسی ہوئی ہے. تو کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے جو اپنے کانسٹیٹیوشن میں JUI کے آئین میں، دستور میں جو ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے انتخابات کروانے کا انٹرا پارٹی، اس کے تحت انہوں نے انتخابات کروا کر مولانا صاحب کو ایک بار پھر 5 سال کے لیے امیر منتخب کر لیا ہے. کل صبح کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں رکھنی ہیں، خاص طور پر 63A کے حوالے سے اور آئینی ترمیموں کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.